تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، سبحان اللہ، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے، یعنی راستہ بتایا گیا، توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، اچھا کام کر لو، تمہاری رخصت ہے، مغفرت ہو جائے گی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب یہ آیت جو ہے وہ وحشی کی طرف بھیجی کہ دیکھو میرے رب نے کیا رخصت عطا فرمائی ہے، قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ بات اس سے ہو رہی ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کو شہید کرنے والا، سوچیں آپ، مگر دل کتنا بڑا ہے میرے آقا کا۔ پھر دوبارہ آیت بھیجی جا رہی ہے تو وہ کیا کہتا ہے یہ شرط تو بڑی سخت ہے، ایک طرف تو رخصت ملی ہے، کہتے ہیں یہ شرط تو بڑی سخت ہے، ہو سکتا ہے میں عمل نہ کر سکوں، یعنی کیونکہ آیت میں لکھا تھا نا ایمان لانے کے بعد اچھے کام کرنے، ہو سکتا ہے میں اچھے کام نہ کر سکوں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ پیغام پہنچا، رب نے دوسری آیت نازل فرمائی۔ آپ ذرا سوچیں، اللہ کی مہربانی، عطا، معافی، ایک اور آیت نازل ہوتی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اب آیت بھیجی گئی، تو یہ آیت مبارکہ جب وحشی کے پاس گئی تو کہتا ہے اس میں بھی شبہ ہے کہ اللہ جسے چاہے بخشے گا، پتہ نہیں میری مغفرت ہوگی کہ نہیں، میرے لیے کوئی گارنٹی ہے، میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ آپ سوچیں، دنیا میں مذاکرات ہوتے ہیں برابری کے لیول پر، جب دونوں برابر ہو جائیں تو بات ہوتی ہے بھائی یہ دوں گا یہ لوں گا، یہاں یہ نہیں ہے۔ وحشی نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے، ایک طرف عطا ہے، دوسری طرف بہت بڑی خطا ہے، مگر پھر بھی دیکھو اللہ کی رحمت، نبی پاک کا پیارا انداز۔ اب جب وحشی نے یہ پیغام بھیجا، اللہ اکبر، ایک اور آیت قرآنی نازل ہوئی، رحمت الہی گویا جوبن پر، اللہ کی رحمت کا دریا برس رہا ہے۔ ارشاد باری ہوتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کا جو مضمون ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ پیغام وحشی کے پاس بھیجا تو کہا ہاں اب بخشش کی گارنٹی ہے۔ چنانچہ اس کے دوست حاضر ہوئے، وہ حاضر ہوا، اور سب نے سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا۔ صحابہ بھی کمال، اللہ اکبر، صحابہ کرام نے بڑا زبردست کام کیا، بہت پیارے پیارے سوالات صحابہ نے کیے ہیں۔ سوال کیا کہ حضور اتنا بڑا معافی کا اعلان ہے، یہ حکم خاص ان لوگوں کے لیے ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے ہے، جو معافی مانگ لے، جو اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، جو سر جھکا لے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے جہاں اسلام کی خوبصورتی، جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی نرمی، معافی اور درگزر ہمیں پتہ چل رہا ہے، وہیں سبحان اللہ میرے اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، وہ کیسا کریم ہے، کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، جب رحمت کا دریا بہتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نگاہ رحمت ہوتی ہے تو سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ہمیں معافی مانگنے، توبہ کرنے اور اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے 25ویں پارے میں، سورہ شورى کی آیت نمبر 25 میں، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وہ گناہ معاف کرنے والا ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا، آپ غلطی کریں، اگر معافی مل بھی گئی تو وہ غلطی باقی لکھی رہتی ہے، کہیں تھانے میں کسی کا کیس چلا جائے، معاملہ ختم ہو جائے، سزا بھی پالے یا جناب کورٹ بری کر دے، مگر فائل میں لکھا ہوگا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے،
आओ बताता हूं मेरे रब की रहमत कितनी बड़ी है, जब वो माफ फरमाता है ना तो सिर्फ जुर्म बाकी नहीं रहते बल्कि अल्लाह सारे गुनाह फरिश्तों को भी भुला देता है, नामा अमाल से भी मिटा देता है, वो जमीन भी जो है वो भी जनाब जहां पर गुनाह किए उसे भी भुला देता है, कोई गवाह बाकी नहीं बचता। बल्कि आओ कुरान की वो आयत सुनाने जा रहा हूं कि जब रब की रहमत जोश पे हो, बंदा सच्ची माफी मांगे, सिर्फ गुनाह मुआफ नहीं फरमाता, वो करीम गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। वो गुनाह जितने थे वो सब नेकियां बन जाती हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। तर्जुमा कंजुल ईमान, मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छा काम करे तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। कोई दुनिया में ऐसा कि जितने कसूर किए हैं उतने इनाम मिल जाएं? मगर मेरे रब की रहमत इतनी बड़ी है कि वो जब करम फरमाता है तो गुनाह भी नेकियों से बदल देता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ना, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं है। 70 साल गुनाह करे, 60 साल गुनाह करे, दिन रात गुनाह करे, एक सच्ची तौबा कर ले, वो रब मुआफ फरमा दे तो डिलीट, खत्म, जीरो, सारे गुनाह मुआफ फरमा देता है। मगर काश मैं और आप ऐसी तौबा करने में कामयाब हो जाएं। जब हदीसें बता रही हैं, जब कुरान की आयतें हमें उभार रही हैं, बता रही हैं कि देखो रब कितना करीम है, फिर भी हम क्यों नहीं बदलते? फिर भी हम रब की नाफरमानी क्यों करते हैं? वो कौन सी चीज है जो हमें अल्लाह की तरफ जाने में रोक रही है? हमारा जहन कई बार बनता है कि अब अल्लाह का नेक बंदा बनना है, अब रब से सच्ची मोहब्बत करनी है, अब उसकी नाफरमानी नहीं करनी है। इतनी हदीसें सुनी, इतनी आयतें सुनी, कई बार सुनी, वो क्या चीज है जो बदलने नहीं दे रही? वो क्या रुकावट है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही? हम आते हैं, रोते हैं, नियतें करते हैं, फिर भी नहीं बदलते। देयर इज समथिंग, कोई ना कोई चीज तो है ना। आइए आज के बयान में हम उन चंद वजूहात को तलाश करते हैं कि हम आखिर बदल क्यों नहीं पा रहे, हम अल्लाह की तरफ रुजू क्यों नहीं ले पा रहे। एक तरफ इतना शानदार ऐलान मौजूद है, आ जाओ मेरे बंदों में गुनाह मुआफ फरमा दूंगा, ऐसी ऐसी हदीसें अभी और आप सुनेंगे, ऐसे ऐसे ऐलानात हैं कि जमीन और आसमान अगर किसी ने गुनाह से भर दिए हैं, मेरे दरबार में आकर सच्ची तौबा कर ले, सारे बख्श दूंगा। ऐसा करीम मौला, फिर भी उसे नाराज कर रहे हैं, फिर भी उसके फरमाबरदार नहीं बन रहे, फिर भी जनाब उससे दोस्ती नहीं कर रहे। कुछ तो है ना पीछे, क्या वजह है हम नहीं बदल रहे? ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, क्यों तौबा की तरफ हम नहीं आते? हालांकि रब्बे करीम जब रहमत फरमाए तो कैसी रहमत फरमाता है। पंजाबी शायर लिखते हैं ना, रहमत दा दरिया इलाही हर दम बगदा तेरा, रहमत दा दरिया इलाही हर दम बगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बढ़ जावे मेरा। एक कतरा ही काफी है, उसकी इतनी बड़ी रहमत है। और हम इंसाफ के नहीं, अदल के सवाली नहीं है। अदल इंसाफ यह है कि जितने गुनाह किए उतनी सजा मिले, तो बेड़ा गर्क हो जाना है। गुनाह ही गुनाह है ना, हम फकत रहमत के सवाली हैं। अदल करे ते थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, अदल करे ते थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, फजल करे ते बख्शे जासन मैं वर्गे मुंह काले। फजल की उम्मीद है मेरे बीचे इस्लामी भाइयों। ऐसा करीम मालिक है हमारा जो मां से कई गुना ज्यादा हमें चाहता है। हमारी मां कभी हमें तकलीफ में नहीं देख सकती, मगर फिर भी हम रब को नाराज करने की कोशिशें कर रहे हैं। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों सुनो, अल्लाह कैसी तौबा कबूल फरमाता है। इब्ने माजा की हदीस है, अगर तुम इतनी खताएं करो कि वो आसमान तक पहुंच जाएं, फिर तौबा करो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा। अब इसमें 2-3 चीजें हैं जो समझनी है। रुकावट, हम क्यों नहीं बदल रहे? एक तौबा में, तौबा करने में जो रुकावट बनती है ना, वो ये बनती है कि यार बड़े गुनाह हो गए। कुछ लोग जब गुनाह कर 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 के बुरी जिंदगी गुजारते हैं ना, कहते हैं अब हमारी क्या बख्शिश होगी, हम कैसे माफ किए जाएंगे, और ही गुनाह करते हैं, चलो फिर और भी बुराइयां ही करते हैं। जब बख्शे नहीं जाना, ना उम्मीद हो जाते हैं। हालांकि कई कुरान पाक की मैंने आपको आयतें सुनाई हैं, ला तकनतू बिर्रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो।
وہ ایسا کریم ہے کہ وہ ضرور بخشش فرمائے گا. اس کی رحمت سے مایوس ہو کر کہیں مزید گناہوں میں پڑھ کر ہلاکت نہ کریں. ایک یہ رکاوٹ بھی بنتی ہے. ایک شاندار حدیث سنیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ایک اعرابی آیا پیارے آقا کی بارگاہ میں. ایک عربی شخص آیا, کہتا ہے حضور یہ بتائیں مخلوق کا حساب کون لے گا؟ قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی. وہ اعرابی کہتا ہے کیا اللہ خود لے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں. تو وہ اعرابی مسکرا دیا. اللہ نے حساب لینا ہے نا, وہ مسکرا دیا. اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرانے کی وجہ پوچھی, کیوں مسکرائے؟ کرتا ہے جب کیا عرض کرتا ہے, سنو. کہتا ہے کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے, جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرما لیتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس اعرابی نے سچ کہا ہے, جان لو اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے, وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے. عربی کہتا ہے تو آقا نے میرے رب نے حساب لینا ہے نا, تو وہ تو کریم ہے, تو کریم نے بخشی دینا ہے. یعنی رحمت سے اپنے آپ کو مایوس نہ کریں. اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے, ہمیں اطمینان ہونا چاہیے کہ بس میں اس سے معافی مانگ لوں وہ معاف فرما دے گا. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں قیدیوں کو لایا گیا. ایک عورت بھاگ رہی تھی, اس نے ایک قیدی بچے کو اٹھایا ہوا سینے سے لگایا ہوا تھا. اس کا بچہ تھا, اسے دودھ پلا رہی تھی. ماں کا بچھڑا ہوا بچہ مل جائے ماں کتنا پیار کرتی ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا کہ اس عورت کو دیکھ کر بتاؤ کیا یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی؟ ماں جس کو بڑی دیر بعد بچہ ملے کتنا پیار کرتی ہے, وہ پیار کر رہی تھی. پیارے آقا نے صحابہ سے کہا ذرا دیکھو کیا یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی؟ عرض کی کہ نہیں, اللہ کی قسم کبھی نہیں, کیسے ڈالے گی؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز و جل اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم کرتا ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر رحم کر رہی ہے. ایسا مالک, ایسا خالق, پھر مایوس ہو جائیں, پھر ہمت توڑ دیں؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, بلکہ ہونا یہ چاہیے ایسا کریم ہونا تو اس کریم سے تو اور محبت ہو جائے. ایک بات یاد رکھیں جو سمجھنا ہے مجھے اور آپ کو,